دوستوں آج ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج ماہ شعبان کی یکم تاریخ ہے اور پہلی چاند رات ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ کے لیے رحمت والا، برکت والا بنا دے، ناگہانی آفات اور ناگہانی حادثات سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور اگر آپ کی کوئی ادھوری خواہشات ہیں تو اللہ پاک اس مہینے کے صدقے آپ کی تمام خواہشات کو قبول و منظور فرما دے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج اللہ اکبر کا وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں اللہ اکبر کیا معنی کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اللہ والو، حتیٰ کہ جنگ کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اس چاند کی شروعات، اس مہینے کی شروعات اللہ اکبر سے کرو گے تو پورا کا پورا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، کامیابیوں والا گزرے گا، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ رب کو اپنی بڑائی بہت زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی، رب کی پاکی بیان کرتا ہے تو رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، اور اللہ والوں ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، رب کی بارگاہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کے اللہ اکبر کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چاول یا چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ خدا را اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں، یہ گولڈن چانس ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ اللہ والوں صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور پورے سال کی دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کی چاند رات کو اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ رات اگر ضائع ہو گئی پورے سال کا پچھتاوا تم لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی شعبان کی چاند رات کو اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والوں یہ اللہ اکبر کا عمل، یہ نبی پاک کا وظیفہ ہے، کوئی عام عمل نہیں ہے، بہت ہی مقدس وظیفہ ہے۔ بس ایک بار پڑھ کر دیکھو، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو، یہ آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں، کیونکہ رب کے کلام میں، رب کی صفاتی ناموں میں بہت طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ تو لازمی آج اللہ اکبر کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں بہت ہی مبارک اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات اللہ والوں سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ آج شعبان کی چاند رات کو آپ تمام لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج شعبان المعظم کے چاند اور چاند رات کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہمیں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پہلے صف میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
मेरे मौला हमें हज करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे और हमारे बच्चों को भी हमारा फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं
کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ ہے اور یہ چاند رات ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آج کھل کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو۔ اللہ پاک سے جتنا بھی مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنا گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا کاروبار میں بے حد پریشانیاں ہیں، یا مقروض ہو گئے ہیں، قرض ادا کرنا ہے، اللہ والوں تمام مقاصد کی جو بھی مقصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن، وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا، تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں،
تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں. یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے. ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لیں. کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ والو، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے. چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے. یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے. اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں. اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں. تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ والو، یہ چار بار. اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں. لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے. آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں. خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے. یہ تسبیح اتنی جلالی ہے. دیکھیں، اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص. اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے. دیکھیں، خاص بات کیا ہے؟ ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے. آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے. یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے. یا ذل جلالی والاکرام. اللہ والوں، اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے. اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے. اللہ والوں، روزی روزگار کے دیکھیں، ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں. تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں. وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں.
آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں شعبان کی چاند رات ہے، چاند نظر آ گیا ہے، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھ لو، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اور جب اس وظیفے کو آپ لوگ پورا پڑھ لیں اس کے بعد دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے 1 مٹھی چاول یا چینی آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھی ہے تو اس پر دم کر کے اس کو پرندوں کو ڈال دیں، یا پھر آپ لوگ صدقہ کر دیں، کسی غریب کے گھر بھجوا دیں، تو یہ آپ کا وظیفہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا۔ اللہ والوں دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، کیونکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہی ہوگا، اور یہ پورے سال کا انتظار مقدر بن جائے گا۔ شعبان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، مبارک رات ہے، پاکیزہ رات ہے، تو اللہ والوں اس رات کو رب سے کھل کے مانگو۔ یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے اس پورے مہینے کو رحمت والا بنا دے، ناگہانی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ بہترین وظیفے آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔